बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल रसूल सैयद ऑफिशियल और मैं हूं अब्दुल रसूल सैयद। नाज़रीन, सियासत हो या मईशत, सनत हो या तिजारत, साइंस हो या टेक्नोलॉजी, अमन हो या जंग, चाइना हमें हर मैदान में पहले नंबर पर नजर आता है। चाइना इस मकाम तक कैसे पहुंचा, चाइना ने इतनी जल्दी मुआशी तरक्की कैसे हासिल की, यही आज इस वीडियो का मौजू है। उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। और इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं और आज के मौजू पर गुफ्तगू करूं, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको हर आने वाली मेरी जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। नाज़रीन, माओ ज़ेडुंग वो उनका बड़ा अहम किरदार है चाइना की तरक्की में। माओ ज़ेडुंग को जदीद चाइना का बानी कहा जाता है। माओ ज़ेडुंग के कौमी उफक पर उभरने से पहले चाइनीज कौम की क्या हालत थी। चाइनीज कौम एक नशेई कौम थी जो ओपियम और हेरोइन का नशा करती थी। माओ ज़ेडुंग ने वो नशे की लत छुड़वाकर चाइनीज कौम को एक बहादुर मेहनती कौम बना दिया। नाज़रीन, माओ ज़ेडुंग ने जब अपना तारीखी लॉन्ग मार्च का आगाज किया तो माओ ज़ेडुंग ने लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब किया और कहा कि आपने रास्ते के लिए जो ज़्यादा राह आपने अपने साथ लेके चलना है वो चने और खाने के लिए चने और पीने के लिए गर्म पानी। और ये तारीखी लॉन्ग मार्च किया गया। अब ये उन्होंने एक बुनियाद रखी कि चने खाएंगे आप, चने खाने से, थोड़ी चने खाने से आपकी भूख मिट जाएगी और गर्म पानी पीने से आपको पेट की बीमारी लाहक न होगी। माओ ज़ेडुंग ने यह बता दिया कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो क्या कम खाया करें। कम खाने वाले लोग ही जिंदगी में कामयाब होते हैं। तो माओ ज़ेडुंग ने एक जदीद चाइना की बुनियाद रखी। नाज़रीन, चाइनीज नेशन जो है बड़ी इंटेलिजेंट नेशन है। एक वाकया मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। एक रोज़ रिचर्ड निक्सन ने जॉन ली से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने जॉन ली की एक तस्वीर उन्हें पेश की जिसमें वो अखबार पढ़ते हुए नज़र आ रहे थे और अखबार की हेडलाइंस भी उस तस्वीर में नज़र आ रही थी। तो जॉन ली ने हैरान होकर पूछा कि आपने ये तस्वीर कहाँ से ली। तो इस पर रिचर्ड निक्सन ने कहा कि हमने ये जदीद टेक्नोलॉजी अपने सैटेलाइट के ज़रिए से जो है ये तस्वीर हासिल की है, जो टेक्नोलॉजी $100 बिलियन की टेक्नोलॉजी है। इस पर जो है वो जॉन ली अपने मेज से उठे और मेज से उठकर रिचर्ड निक्सन को उनकी तस्वीर दी, जिस पर रिचर्ड निक्सन जो है वो हैरान हुए कि उस तस्वीर में क्या था। रिचर्ड निक्सन ओवल ऑफिस में बैठे अपनी मेज पर कॉन्फिडेंशियल CIA की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स पढ़ रहे थे। इस पर रिचर्ड निक्सन ने हैरानगी से पूछा कि आपने ये तस्वीर कहां से हासिल की। तो जॉन ली ने कहा कि आपने तो $100 बिलियन की टेक्नोलॉजी के जरिए मेरी तस्वीर हासिल की, जबकि हमने ये काम फकत $100 दे के ये काम कर लिया है। तो वजाहत जब तलब की गई कि ज़रा और एक्सप्लेन कीजिए कि ये आपके पास तस्वीर कहाँ से आई, तो जॉन ली ने कहा कि हमने ये आपके ही ओवल ऑफिस के मुलाजिम को $100 देकर उससे ये काम करवाया है। तो नाज़रीन, चाइनीज जो कौम है ये बड़ी मेहनती कौम है, बड़ी मेहनती कौम है, बड़ी पढ़ी लिखी कौम है।
اور بڑی ڈسپلن قوم ہے. اب چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ انہوں نے اپنا ایک انسٹیٹیوشن بنا رکھا ہے جس میں وہاں جو وزیر بنائے جاتے ہیں, جو مشیر بنائے جاتے ہیں, وہاں ان کی پراپر ٹریننگ کرائی جاتی ہے. وداؤٹ پراپر ٹریننگ وہاں کوئی وزیر یا مشیر نہیں لگایا جاتا. حتیٰ کہ جب کسی کو پریزیڈنٹ بھی بنایا جاتا ہے تو اسے 5 سال پہلے مطلع کر دیا جاتا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو بی دی پریزیڈنٹ آف چائنا, اور پھر 5 سال پہلے اس کی تربیت کی جاتی ہے, اسے تیار کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ شپ کے لیے. اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ اگر کوئی اس سے سرٹیفائڈ نہ ہو تو اسے نہ مشیر لگایا جاتا ہے نہ وزیر بنایا جاتا ہے. مطلب کہ چائنا کے جو مشیر اور وزیر ہوتے ہیں وہ اپنے شعبے کے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے شعبے میں خاصی مہارت کے حامل افراد ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چائنا جو ہے, آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بڑی ایک پنکچوئل قوم ہے, ٹائم ویسٹ نہیں کرتی, اپنے کام سے کام رکھتی ہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ پوری چائنیز قوم جو ہے صبح 7 بجے اٹھ جاتی ہے. 7 بجے تک وہ بریکفاسٹ کے ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے اور 7 بجے بریکفاسٹ لگ جاتا ہے, اور بریکفاسٹ ختم کر کے 7:30 بجے تمامی تعلیمی ادارے کھل جاتے ہیں, سرکاری دفاتر کھل جاتے ہیں, فیکٹریاں کھل جاتی ہیں, اور چائنیز قوم ہر ایک فرد جو ہے چائنیز قوم کا اپنے کام سے لگ جاتا ہے ایٹ 7:30, اور مجال ہے کہ 1 منٹ کی بھی تاخیر ہو. اس کے بعد دوپہر کا کھانا ہوتا ہے لنچ, وہ لنچ ہوتا ہے تقریباً 12 بجے لنچ کرتے ہیں, اور لنچ میں یونیفارم فوڈ کھایا جاتا ہے. مطلب کہ ایک ہی قسم کی غذا, اور وہ کیا مین فوڈ جو ان کا ہے وہ ہے بوائلڈ رائس, ابلے ہوئے چاول کھاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ کوئی سپلیمنٹ فوڈ لیں تو لیں, ورنہ ابلے ہوئے چاول ہی سب, وہ آفیسرز ہوں یا مزدور ہوں, سب ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں ابلے ہوئے چاول. اور ڈنر کرتے ہیں, یہ جو رات کا کھانا ہوتا ہے وہ 5 بجے ہی کھا لیتے ہیں. دیکھیے کتنی منظم قوم ہے, اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے. ناظرین, چائنا کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ 1 سال کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو مکئی اگائیں, اور اگر 10 سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں تو درخت لگائیں, اور اگر آپ صدیوں کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی تربیت کریں. یہی وجہ ہے کہ چائنا اپنے لوگوں کی تعلیم اور تربیت پر بہت زیادہ خرچ کرتا ہے. دنیا کی سب سے سستی اور معیاری تعلیم چائنا میں دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا سے سفر کر کے اور چائنا جاتے ہیں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ چائنا کی 97% یوتھ جو ہے وہ پریفر کرتی ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں تعلیم حاصل کرے, کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ چائنا میں معیاری اور سستی تعلیم ہے دنیا کے مقابلے میں. لہٰذا چائنیز نوجوان اپنے ہی ملک میں تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. اس کے علاوہ چائنا کی ترقی کا ایک اور راز یہ بھی ہے کہ وہاں کرپشن پر 0 ٹالرنس ہے, چوری پر 0 ٹالرنس ہے. اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اور چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اسے سیدھی سر پر گولی ماری جاتی ہے, اور جب اس کے لواحقین اور اس کے ورثہ جب اس کی لاش لینے کے لیے آتے ہیں تو ان سے اس لگائی ہوئی گولی کا معاوضہ طلب کیا جاتا ہے, اور جب تک وہ اس گولی کا معاوضہ نہیں دیتے تو لاش ان کے حوالے نہیں کی جاتی. کرپشن پر بھی سزائے موت ہے. ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ صدر ایوب کے دور میں
جب واہ آرڈیننس کمپلیکس کی تعمیر ہوئی تھی تو ایک ڈیلیگیشن آیا تھا چائنا سے. جب وہ وزٹ کر رہے تھے واہ آرڈیننس کمپلیکس کا تو وہاں دیکھا گیا کہ وہاں چھت جو ہے وہ ٹپک رہی تھی، جس پر میزبان وہ جو ان کو ڈیلیگیشن کو وہ وزٹ کروا رہے تھے تو انہوں نے معذرت چاہی اور کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ عمارت نئی تعمیر ہوئی ہے، لہٰذا اس کی چھت جو ہے اس وجہ سے ٹپک رہی ہے. اس پر اس ڈیلیگیشن میں سے ایک فرد نے کہا کہ پہلے ہمارے بھی ایسی ہی چھتیں ٹپکا کرتی تھی، مگر ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک دفعہ ٹھیکیدار کو اس کے سر پر گولی ماری، پھر اس کے بعد سے آج تک ہماری چھتیں چاہے نئی ہو یا پرانی کبھی نہیں ٹپکی. ناظرین، یہ اس کی چائنا کی ترقی کا راز ہے کہ وہ کرپشن بالکل برداشت نہیں کرتے اور چوری بالکل برداشت نہیں کرتے. ہمارا ملک پاکستان دیکھیے یہاں کرپشن کتنی کی جاتی ہے، اور یہ کرپشن ہی تو ایک ناسور ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر پا رہا، باوجود اس کے کہ چائنا ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا ہے. چائنا جو ہے، چائنا گاٹ انڈیپینڈنس ان 1947، پھر بھی چائنا نے جو ہے اتنے کم وقت میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی. تو ہمیں بھی چائنا سے سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی چائنیز قوم کی طرح اپنے ملک سے سچا ہونا چاہیے اور ان کی طرح منظم ہونا چاہیے اور ان کی طرح پنکچوئلٹی آف ٹائم پر عمل کرنا چاہیے. اگر ہم یہ چیزیں چائنا سے سیکھ لیں اور ان چیزوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم بھی چائنا کی طرح ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں. شکریہ.